عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے جس کی اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہے، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر رکھا گیا ہے کہ جس طرح کی انسان کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کے کام کا انجام ہوگا۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو اس کا جو کام ہے اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر اس کی نیت بری ہوگی تو اس کے کام کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب اچھی اور بری نیت کے اندر فرق کیا ہے، اس فرق کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سوال اکثر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اچھی نیت کیا ہوتی ہے اور بری نیت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص کا کوئی عزیز رشتہ دار مصیبت میں ہے، مفلسی میں ہے، تو وہ اس کی مدد کے لیے اچھی نیت کے ساتھ اس پر کوئی مالی مدد کے ساتھ خرچ کرتا ہے یا اس کی اس مصیبت کو دور کرتا ہے، تو اس طرح سے یہ ایک اچھی نیت ہے۔ اسی طرح مسجد میں جانے کے لیے کئی نیتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں ثواب کی نیت سے گیا کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جو بھی آتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی زیارت سے آتا ہے، اس نیت سے کوئی مسجد میں گیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ جماعت کھڑی ہو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اچھی نیتوں کے مقابلے میں بری نیتیں بھی ہیں کہ لوگ بری نیتیں بھی رکھتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت، چاہے کاروباری ہو یا دوسری طریقے سے، تو یہ بری نیتیں ہوں گی۔ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا شان وارد کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی، بہت ہی حسین و جمیل تھی، جسے ایک بندے نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے پہلی مرتبہ منع کر دیا۔ اس بندے نے پھر پیغام بھیجا، اس نے پھر منع کر دیا۔ اس طرح 2-3 مرتبہ اس نے منع کیا، اس نے پھر پیغام بھیجا، تو آخر کار اس عورت نے شادی کے لیے یا نکاح کے لیے ایک شرط رکھی۔ اس نے وہ شرط یہ رکھی کہ وہ بندہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے، میرے شہر میں ہجرت کر کے میرے شہر میں آ جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ تو وہ بندہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا۔ صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث نازل فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اور اسی لیے اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آئے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اب اکثر ایک سوال سننے میں آتا ہے کہ احناف کے نزدیک اعمال کے اندر نیت ضروری ہے یا نہیں، تو اس کی وضاحت کچھ یہ ہے کہ جو مقاصد ہوا کرتے ہیں ان کے اندر نیت شرط رکھی گئی ہے، جیسے نماز وغیرہ، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ، ان کے اندر نیت شرط ہے، اور وسائل جو ہیں ان کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں رکھی گئی۔ جس طرح وضو، کہ وضو جو ہے وہ بغیر نیت کے بھی صحیح ہے،